اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعادی تمہاری طرح ایک یتیم جو 3 برس کی عمر میں والدین کے سائے سے محروم ہو گئے تھے۔ یتیموں کے قابل رحم حالت پر کسی یتیم کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرو، کیونکہ اگر یتیم روتا ہے کون اس کی اشک شوئی کے لیے موجود ہے۔ برائے مہربانی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بار بار پہنچ سکے۔ اگر یتیم اپنے والدین کے سائے سے محروم ہو چکا ہے، اسے اپنے سینے سے لگا لو اور اسے والدین کی محبت عطا کرو۔ یاد رکھو، اگر یتیم روتا ہے خدا کا تخت کانپتا ہے۔ اگر تم اپنے بچے کو پیار کرنا چاہتے ہو پہلے یتیم کو پیار کرو۔ اے سعدی تمہاری طرح ایک یتیم جو 3 برس کی عمر میں والدین کے سائے سے محروم ہو گئے تھے، ایک یتیم کی قابل رحم حالت کو بخوبی جانتا ہے۔ یہ پیرا جب میں نے 30 برس قبل پڑھا، اس نے میری گہرائیوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور میں ایک بچے کی مانند رویا، اور میں نے یتیموں کی قابل رحم حالت اور ضرورت مندوں کی قابل رحم حالت پر غور کرنا شروع کیا، اور اس طرح میں مکمل تبدیلی سے ہمکنار ہوا۔ خیر خواہی پر ہر وقت خیر خواہی کے لیے تیار رہو، کیونکہ روح کا خالق خیر خواہ ہے۔ تمانیت پر تمانیت ان کا مقدر ہے جو خوش قسمت ہیں۔ رازوں کی حفاظت پر انسانوں کے چھپے ہوئے عیب عیاں نہ کرو، کیونکہ ان کی توہین سر انجام دیتے ہوئے تمہیں شہرت میسر نہ آئے گی۔ کوئی بھی راز کسی کے دوست کے حوالے سے نہ کرو، کیونکہ وہ کسی بھی وقت تمہارا دشمن بن سکتا ہے۔ کسی بھی دشمن کی برائی نہ کرو، کسی بھی دن وہ تمہارا دوست بن سکتا ہے۔ سعدی ہمیں ایک تاجر کے بارے میں بتاتے ہیں جس کی 1000 دینار گم ہو گئے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کو خبردار کرتا ہے کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائے۔ اس کا بیٹا سوال کرتا ہے کہ کیوں؟ تاجر نے جواب دیا کہ اس طرح بدقسمتی دوگنی ہو جائے گی۔ اول 1000 دیناروں کی گمشدگی، اور دوم ہمارے نقصان پر ہمارے ہمسایوں کی خوشی ناشکری پر۔ انسان اشرف المخلوقات ہے اور جانوروں میں رسوا ترین بے شک کتا ہے، لیکن دانشوروں کی رائے ایک کتا اگر اپنی خوراک کے لیے شکر گزاری کا اظہار کرتا ہے وہ ایسے انسان سے بڑھ کر قابل احترام ہے جو اظہار تشکر سے عاری ہے۔ ایک کتا روٹی کے اس ٹکڑے کو کبھی نہ بھولے گا جو اسے عطا کیا جائے گا، خواہ اس کے بعد آپ اس کے سر پر سینکڑوں پتھر برسائیں۔ روئے زمین پر بے وقت ترین اشیاء درج ذیل 4 اشیاء ہیں: بنجر زمین پر بارش، سورج کی روشنی میں چراغ، ایک اندھے شخص کے نکاح میں دی گئی خوبصورت عورت، ناشکرے کے ساتھ کی جانے والی نیکی۔ اس کے مشکور رہیں جس نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے، اور جو آپ کا مشکور ہے اس کے ساتھ نیکی کریں۔ کسی کے احساسات کو مجروح نہ کریں، کسی کے زخمی اور دکھی دل کی دھوئیں سے بچیں، کیونکہ اندرونی زخم بالآخر تپش بن جائے گا۔ کسی کے دل کو اس قدر دکھی نہ کرو کہ وہ اس دکھ کو برداشت نہ کر سکے۔ ایک تمام دنیا کو شعلے میں تبدیل کر سکتی ہے۔ مصالحت پر ایک دوست جس کے ساتھ مصالحت کرنے کے لیے ایک عرصہ درکار ہے، اس سے ایک دم اجنبیت اختیار کرنا کس قدر غلط اقدام ہے۔ چند اشعار: برسوں کے تغیر و تبدیل کے بعد ایک پتھر ایک ہیرے میں تبدیل ہوتا ہے۔ توجہ کریں اور اسے یکدم تباہ و برباد نہ کریں۔ دوسرے پتھر کے ساتھ ٹکراتے ہوئے دماغ کے دیوالیہ پن پر۔ پرانی کہاوت: ایک بد پرندہ ایک بد انڈا ہی دیتا ہے۔ سعدی اس کی وضاحت کچھ یوں کرتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص جس کا ماخذ ہی بد ہے، اس سے نیکی کا عکس کیسے جھلک سکتا ہے؟ ہم ایک برے لوہے سے کیسے ایک اچھی تلوار بنا سکتے ہیں؟ ایک بے وقت شخص محض تعلیم سے ایک قابل قدر شخص نہیں بن سکتا۔ بری عادات جو کسی شخص کی فطرت میں رچ بس گئی ہوتی ہیں، وہ محض موت کی گھڑی ہی ان سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ داستان: ایک شریف آدمی کا بیٹا بے وقوف اور غبی تھا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے اسے ایک عالم فاضل شخص کے پاس بھیجا کہ حقیقت میں آپ اس نوجوان کو ہدایت سے نوازیں گے، وہ ایک سمجھدار وجود بن سکتا ہے۔ اس نے کچھ دیر تک کے لیے اسے اسباق سے نوازا، لیکن اس نوجوان پر ان کا کوئی اثر نہ ہوا، اور اس نے اس کے باپ کو یہ کہتے ہوئے پیغام ارسال کیا کہ
برخوردار دانشوری اختیار نہیں کر رہا اور اس نے مجھے بھی احمق بنا دیا ہے۔ سعدی کہتے ہیں کہ اگر خلق کی پیدائشی اہلیت اچھی ہوگی تب تعلیم اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بھی پالش کرنے والا یہ نہیں جانتا کہ ایک برے مزاج کے حامل لوہے کو کیسے پالش کرنا ہے۔ ایک کتے کو 7 مرتبہ کسی سمندر میں دھوئیں اور جب تک وہ گیلا ہے وہ غلیظ اور ناپاک ہے۔ وہ مسیح علیہ السلام کے گدھے کو مکہ شریف لے گئے تھے، واپسی پردہ ہنوز گدھا ہی تھا۔ خاموشی کی برکتیں۔ میں نے ایک دوست سے کہا کہ میں نے بولنے کی بجائے خاموش رہنے کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ کئی ایک موقع پر اچھے اور برے الفاظ آپس میں گڈمڈ ہو جاتے ہیں، لیکن دشمنوں کی آنکھیں اس پر لگی ہوتی ہیں جو کچھ برا ہوتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ دشمن ہماری زیادہ خدمت سر انجام دیتا ہے جو کسی اچھائی کو نہیں دیکھتا، مداخلت اور خلل اندازی پر۔ میں نے ایک مرتبہ ایک فلسفی کو یہ کہتے سنا کہ کسی نے کبھی اپنی جہالت کا اعتراف نہیں کیا ماں سوائے میری، جو اس وقت بات کا آغاز کرتا ہے جبکہ دوسرے نے اپنی بات ابھی ختم نہیں کی ہوتی۔ جاہل کے ساتھ بحث و مباحثے پر۔ سعدی بیان فرماتے ہیں کہ جاہل کے ساتھ بحث و مباحثہ سر انجام دینا کیسا ہے۔ ایک عالم فاضل شخص جو ایک جاہل کے ساتھ بحث و مباحثے میں مشغول ہوتا ہے، اسے اپنے وقار کی معاونت کی کوئی امید نہیں ہوتی، اور اگر جاہل اس پر حاوی ہو جاتا ہے ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایک پتھر ہے جو ایک ہیرے کو کچل سکتا ہے۔ اگر ایک باشعور شخص کے ساتھ بے شعور شخص ناروا سلوک کرتا ہے اس پر ملال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک بے وقت پتھر کا ٹکڑا سونے کے ایک کپ کو کچل سکتا ہے، اس کی وقت میں اضافہ نہیں ہوتا اور نہ ہی سونے کی وقت کم ہوتی ہے۔ خدا مہربان اور ہمدرد ہے۔ سعدی اس سلسلے میں اپنے اسٹائل میں درج ذیل شعر کہتے ہیں: خدا کی فیاضی ہو وقار کی جانب متوجہ ہو، غلام گناہ کرتا ہے لیکن خدا شرم کھاتا ہے چونکہ وہ مہربان ہے، وہ اپنی مخلوق کو معاف فرما دیتا ہے۔ سعدی کے فلسفے کے اس کلید کے ساتھ ہم شاعر سعدی کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چلتی ہے، یہ سعدی ہیں۔ جب جان آفریں کے حوالے کرنے لگو، بہتر ہے کہ اسے وقار کے ساتھ حوالے کرو۔ یہ دنیا کا خاتمہ ہے، موت کے بعد اس فرد کا نام باقی رہتا ہے۔ میں نے محض ادھر ادھر سے چند حکایات پیش کی ہیں تاکہ قارئین کرام کو سعدی کے اخلاقیات کے بارے میں روشناس کروایا جا سکے، جو کسی نوجوان کو یہ تحریک بخش سکتی ہیں کہ وہ ان کے کاموں کو مفصل طور پر پڑھیں، بالخصوص سعدی کی گلستان، بوستان اور کلیات، اور زیادہ سے زیادہ طمانینت اور خوشی اخذ کریں۔